الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فيقول المصنف رحمه الله الحديث القدسي والفرق بينه وبين القرآن الكريم کہ آج جو ہم پڑھیں گے وہ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں، حدیث قدسی اور قرآن کے درمیان فرق کیا ہے، حدیث قدسی اور قرآن کے درمیان فرق کیا ہے۔ تو ہم نے حدیث کی تعریف پڑھ لی ہے، کیا ہے الحدیث القدسی، حدیث کی تعریف ہم نے لغتاً پڑھ لی، اصطلاحاً پڑھ لی۔ الحدیث لغتاً معناه الجدید و ضد القدیم، اور اصطلاح میں کہتے ہیں ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت خلقیت او خلقیہ، یہ حدیث کی تعریف۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے القدسی، القدسی، قدس جو ہے، قدس کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ الطہر کے، قدس کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ الطہر کے۔ یہاں کتاب کے اندر نہیں لکھا ہوا ہے لیکن آپ لوگ نوٹ کر لیجئے، القدس لغتاً معناه الطہر، پاکیزہ کے، پاکیزگی کے، پاک کے، اور اصطلاح میں حدیث قدسی کسے کہتے ہیں، حدیث قدسی اصطلاح کے اندر کسے کہتے ہیں۔ ہم نے حدیث پڑھ لی کہ حدیث کسے کہتے ہیں، لیکن حدیث قدسی یعنی پاکیزہ حدیث، پاک والی پاک حدیث کسے کہتے ہیں؟ تو یہاں پر سب سے پہلے ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے حدیث قدسی کی تعریف سے پڑھنے سے پہلے، کہ قدس کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے؟ یہ قدس کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کی گئی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم لوگوں کو بات جلدی سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے، مطہر ہے، ان ذات اللہ سبحانہ وتعالی منزہ و مطہر من کل عیوب و نقص، کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہر تمام قسم کے نقص و عیوب سے منزہ ہے اور پاک ہے۔ تو یہاں پر جو قدس ہے اس کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف کی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب مفہوم یہ سمجھ لیجئے پہلے آپ لوگ تعریف پڑھنے سے پہلے، الحدیث القدسی کہ ایسی حدیث جس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہو، ایسی حدیث جس کے قائل کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اب اس کی تعریف میں داخل ہوتے ہیں۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں الحدیث القدسی هو ما نقل الینا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع اسنادہ ایاہ الی ربہ عز وجل، کہ ایسی بات یا ایسی حدیث یا ایسے اقوال یا ایسے قول جو کہ ہمارے طرف منقول کیے گئے ہیں، جو ہمیں پہنچے ہیں یا ہمیں بتایا گیا ہے یا ہم تک آئے ہیں، کیسے، کس کے ذریعے؟ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، یا وہ بات ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مع اسنادہ، اور اس بات کی سند کے ساتھ۔ اس بات کی سند کہاں تک پہنچتی ہے؟ اس بات کی سند کی انتہا صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں ہے، بلکہ اس بات کی سند کی انتہا ایاہ الی ربہ عز وجل، اور وہ اس بات کی نسبت، اس بات کی سند کہاں تک کر کے لے گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ رب العالمین کی طرف۔ یعنی کہ حدیث قدسی کہتے کسے؟ حدیث قدسی وہ حدیث جو کہ ہم تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچی ہو، اور اس کو روایت کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس سے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے ہیں۔ یعنی اس بات کو، اس حدیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے ادا کرنے والے نہیں ہیں، یا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ کہاں سے آئی ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہے۔ تو اب ہمیں جو دوسری چیز پڑھنی ہے، ہم نے حدیث کی تعریف پڑھ لی۔ حدیث ایسے قول، فعل، اقوال، تقریرات، صفات خلقیہ خلقیہ جس کی انتہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو تک ہو، وہ قدسی وہ صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود نہیں رہتی ہے، بلکہ اس کی سند اور اوپر تک جاتی ہے۔ کہاں تک جاتی ہے؟ اور اوپر تک جا کر کے اللہ رب العالمین تک ملتی ہے۔ تو اب اس کے بعد فرق پڑھتے ہیں، والفرق بین الحدیث القدسی و بین القرآن، کہ حدیث قدسی اور قرآن کے درمیان فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ کہتے ان القرآن لفظه ومعناه عن اللہ سبحانہ وتعالی سبحانہ وتعالی،
کہ قرآن جو ہے اس کا لفظ اور معنی کہاں سے ہے؟ اللہ رب العالمین سے ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن کس کا کلام ہے؟ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو بولا، حضرت جبریل علیہ السلام سنے، پھر لے کر کے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کی صورت میں لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے۔ تو قرآن جو ہے اس کا لفظ اور معنی دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيَتَعَبَّدْ بِتِلَاوَتِهِ، اور قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ متعبد بتلاوہ ہے، یعنی آپ اگر قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں تو اس پر آپ کو کیا ہوگا؟ ثواب ملے گا، اس پر کیا ہے؟ اجر مرتب ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ اجر مرتب ہوں گے، یعنی قرآن جو ہے اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ کیا ہے؟ 10 نیکیاں ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے بھی اللہ کے رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کی، ایک حرف کی تلاوت کی، ایک حرف کو پڑھا، تو اللہ رب العالمین اس کو ہر حرف کے بدلے نیکی دیتا ہے۔ اور حسنۃ بعشر امثالها، اور ایک حرف کے بدلے میں جو نیکی دیتا ہے، کتنی نیکیاں ہیں؟ 10 نیکیاں ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا اقول الف لام میم حرف، کہ یہ الف لام میم یہ تینوں ملا کر کے ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو کیا ہے؟ قرآن متعبد بتلاوہ ہے، یعنی اس کے ایک ایک حرف پر اللہ رب العالمین نے کیا ہے؟ نیکیوں کو مرتب کر کے رکھا، اور نیکیوں کی مقدار کو مرتب کر کے رکھا ہے۔ وَيُشْتَرْطُ فِي إِثْبَاتِهِ التَّوَاتُرُ، اور اسی طریقے سے قرآن کے ثابت ہونے کے لیے کیا ہے؟ تواتر شرط ہے۔ تواتر کسے کہتے ہیں؟ ما رواہ ثلاثۃ او اربعۃ او اکثر، او اس طریقے سے کہیں ما رواہ عد کثیر وتحیل العادۃ ان تواترهم علی الکذب، کہ تواتر کہتے ہیں ایسی حدیث یا ایسی چیز جس کو بہت سارے لوگوں نے، رواہ عد کثیر، جس کو بہت سارے لوگوں نے روایت کیا ہے، وتحیل العادۃ تواترهم علی الکذب، اور عادت کے اعتبار سے یہ بات محال ہے کہ وہ لوگ جھوٹ پر اتفاق کر لیں۔ تو کیا ہے؟ قرآن کے ثابت ہونے کے لیے ضروری کیا ہے؟ متواتر ہونا شرط ہے۔ تو یہ 3 چیزیں لگائی گئی ہیں قرآن کے لیے۔ پہلا کیا ہے؟ کہ قرآن کے لفظ معنی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ قرآن متعبد بھی تلاوہ ہے، یعنی اگر آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو ہر حرف کے بدلے میں مقدار کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے یعنی ہر حرف کے اعتبار سے ثواب کو مرتب کر کے رکھا ہے۔ اور وَيُشْتَرْطُ فِي إِثْبَاتِهِ التَّوَاتُرُ، اور اسی طریقے سے قرآن کے ثابت کرنے کے لیے کہ ہاں یہ قرآن ہے، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ بہت سارے صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا ہوا، یعنی اس قرآن کا قرآن کی اس آیت کو بتایا کہ ہاں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ الحدیث القدسی لیس لہ لفظ عن اللہ تعالی، حدیث قدسی کیا ہے؟ اس کے لفظ اللہ رب العالمین کی طرف سے نہیں ہے۔ تو یہاں ایک چیز محل نظر ہے، گرچہ امام مصنف رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العتیب المنح کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، حدیث قدسی اور حدیث قدسی اور قرآن کے درمیان فرق کرتے ہوئے کہ حدیث قدسی جو ہے اس کے لفظ اللہ رب العالمین کی طرف سے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ معانی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتے ہیں، اور قرآن جو اس کے لفظ اور معانی دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتے ہیں۔ یہ بات محل نظر ہے، یہ بات کیا ہے؟ محل نظر نہیں، مطلب محل نظر ہے۔ پتہ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ حدیث قدسی کے الفاظ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، یہ بات کیا ہے؟ محل نظر ہے۔ تو یہ تفریق کرنا کہ قرآن کے، یہ تو بات ثابت ہے قرآن کے لفظ معنی دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے، لیکن جہاں تک تعلق حدیث کا، حدیث قدسی کا ہے تو اس کے اندر اختلاف ہے۔ علماء نے اسی بات کو راجح کیا ہے کہ حدیث قدسی جو ہوتے ہیں اس کے الفاظ بھی کیا ہے اور معنی بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی ہوتے ہیں، اس کے لفظ اور معنی بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو یہ تفریق کرنا کہ حدیث قدسی کا لفظ اللہ رب العالمین کی طرف سے نہیں ہوتا ہے، یہ بات محل نظر ہے۔ تو اس کو گرچہ ہم لوگ پڑھ لے رہے ہیں، لیکن اس کو آپ لوگ ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں ولا یتعبد بتلاوتہ، اور حدیث قدسی کیا ہے؟ وہ متعبد بتلاوہ نہیں ہے، یعنی آپ
اس کے یعنی کہ آپ ایک حرف پڑھیں گے حدیث قدسی تو آپ کو 5 نیکیاں ہے 10 نیکیاں، اس طریقے سے آپ نیکی مرتب نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ علم دین حاصل کر رہے ہیں، علم شرعی حاصل کر رہے ہیں، علوم شرعیہ حاصل کر رہے ہیں، علوم شرعیہ میں سے قرآن و حدیث دونوں حدیث بھی ہے، تو آپ کو نیکیاں ملیں گی، ملائکہ آپ کے اوپر لیپر بچھائیں گے، آپ کے لیے سمندر کے اندر سے حیتان و حوت بھی دعائیں کریں گی، اور آپ ورثۃ الانبیاء ہیں۔ یہ ساری چیزیں فضائل الگ مسئلہ ہے، لیکن اس طریقے سے جس طریقے سے قرآن کے ایک ایک حرف پر نیکی مرتب ہے، اس طریقے سے حدیث قدسی پر نیکی مرتب نہیں ہے۔ تو ولا یتعبد بتلاوتہ، قرآن حدیث قدسی جو ہے یہ متعبد بتلاوہ نہیں ہے۔ اور تیسری چیز ولا یشترط فی ثبوت التواتر، جس طریقے سے ہم نے شرط لگائی تھی کہ قرآن کے ثابت ہونے کے لیے تواتر شرط ہے کہ اس کو بہت ساری جماعت نے روایت کیا ہے، لیکن حدیث قدسی کے ثبوت کے لیے تواتر کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ حدیث قدسی اسی وقت ہم مانیں گے جب وہ متواتر سے ثابت ہو، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حدیث قدسی متواتر بھی ہے، حدیث قدسی آحاد بھی ہے، اور آحاد کی قسموں میں سے مشہور بھی ہے، عزیز بھی ہے، غریب ہے، یہاں تک کہ بعض احادیث قدسیہ کیا ہے ضعیف کے درجے تک پہنچتی ہے۔ کیا ہے ضعیف کے درجے تک پہنچتی ہے کہ اس کے اندر جو راوی ہے اس سند کے اندر اس حدیث کو جو روایت کرنے والے روات ہیں وہ کیا ہیں، تو ان کے اندر نقص، چاہے وہ نقص عدالت کے اعتبار سے ہے، چاہے وہ نقص ضبط کے اعتبار سے، یا ان دونوں کے علاوہ کوئی اور چیز نقص اس کے راوی کے اندر پائی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں والاحادیث القدسیہ اکثر من 100 حدیث، اور احادیث قدسیہ جو ہے کیا ہے وہ 100 احادیث سے زیادہ ہے، 100 حدیثوں سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں ومنها، یعنی انہیں احادیث قدسیہ میں مثال کے طور پر ایک حدیث کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں ما رواہ مسلم فی صحیح عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا عبادی، یعنی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن اللہ سبحانہ وتعالی، کہ مسلم کی حدیث ہے، راوی حدیث صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ او عن اللہ سبحانہ وتعالی، جو اللہ رب العالمین سے اپنے رب سے روایت کرتے ہیں، کیا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کو حرام کر لیا، وجعلته بینکم محرما، اور تمہارے مابین بھی ظلم کو حرام کر دیا ہوں کہ تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ تو یہ مثال ہے حدیث قدسی کی، اس کی قائل کون ہے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یا عبادی، اس یعنی کیسے اگر حدیث قدسی اس کو نہیں مانتے ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر کہتے ہیں یا عبادی، یا عبادی، تو کیا یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں کہ اے میرے بندو؟ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ ان کے بندے نہیں ہیں، بلکہ کس کے بندے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے بندے ہیں۔ تو اگر یہ لفظ جو اس حدیث کے اندر استعمال کیا گیا ہے یا عبادی، اسی پر اگر ہم غور کریں تو بھی مطلب ڈالنا ہے کہ یہ قول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، بلکہ یہ قول کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ہے۔ اسی لیے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی کہتے ہیں، حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے حدیث قدسی جو ہوتی ہے ان کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے روایت کیا ہے وہ کیا ہے؟ دو صیغے سے، دو الفاظ، دو طریقے کے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہیں تو دو طریقے سے الفاظ، دو طریقے کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ پہلا الفاظ قال، یہاں مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں ولی راوی صیغتانی، کہ اس کی روایت کے لیے کیا ہے؟ دو صیغے ہیں۔ پہلا صیغہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ عز وجل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ کے رسول کے بعد جو صحابی ہوتے ہیں اس کو دو الفاظ سے روایت کرتے ہیں۔ پہلا لفظ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیما یروی عن ربہ عز وجل، یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا الفاظ ہے قال اللہ تعالی فیما رواہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ رب العالمین نے کہا، کس نے کیا؟ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے روایت کیا، اور دونوں کا تقریباً معنی صرف ایک ہی ہے، بس الفاظ کی تفنن الفاظ ہوا ہے، الفاظ کو مختلف انداز سے استعمال کیا گیا ہے۔ کیا ہے؟ الفاظ کو مختلف انداز سے
استعمال کیا ہے۔ تو یہ ہے دو صیغے جس کے ذریعے راوی روات حدیث قدسی کو روایت کرتے ہیں۔ اور آج کا درس بس اتنا ہی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔